بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ آئیے ایک مزاحیہ کہانی سنتے ہیں، تھوڑا سا بس ہلکا پھلکا وہ چلے، بور نہیں ہوں گے آپ، پرندے بھی دیکھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہنس بھی لیں گے۔ تو یہ دو دوستوں کی کہانی ہے۔ دو دوست ایک بینک کے ملازم تھے۔ قربانی کے لیے بکرا خریدنا تھا۔ بینک سے پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے وہ مویشیوں کی منڈی پہنچ گئے۔ گاڑی پارک کی اور منڈی کا جائزہ لیا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ سڑک کے دونوں اطراف تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں جانور ہی جانور تھے۔ جہاں گاڑی لگائی تھی وہیں سے پوچھنا شروع کیا۔ جو بکرا کچھ آنکھوں کو اچھا لگے، اس کے دام 50,000 کی حد کو عبور کر رہے تھے۔ دن کی چائے پر دونوں نے اپنی حد 30,000 مقرر کی تھی، اس لیے پھر ان بکروں پر نظر ڈالنی شروع کی جو دیکھنے میں تھوڑے کم خوبصورت اور جسامت میں دبلے ہوں۔ انتہائی کوشش کے باوجود کوئی بکرا 35,000 سے کم نہ ملا۔ ابھی منڈی کی بائیں طرف والی قطار آدھی ہوئی تھی۔ بینک سے آدھے وقت میں چھٹی بھی لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس کام کو آج نمٹانا بھی واجب ہو رہا تھا۔ بھوک اور تھکان مٹانے کے لیے ایک ریڑھی سے بھنے ہوئے مکئی کے سٹے لے کر کھانا شروع کر دیے۔ ہر قدم کے بعد ایک نئے بکرے کا دام پوچھ رہے تھے۔ ایک بکرے کا دام پوچھا تو مالک نے 18,000 بولا۔ وہ چونک کر رکے۔ بکرے کا معائنہ کیا، بکرا بالکل ٹھیک تھا، دام بھی مناسب تھے۔ پھر بھی کہا کہ مزید کمی ہو سکتی ہے؟ بولا نہیں۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بکرا لینے پر راضی ہو گئے۔ اب بکرے کے مالک نے کہا کہ وہ بکرا نہیں بیچے گا۔ پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں گاؤں سے آیا ہوں، مجھے گدھا خریدنا ہے، بس اس گدھے کے لیے بکرا بیچ رہا ہوں۔ یہاں منڈی میں ایک شخص گدھا بیچ رہا ہے، لیکن وہ بکرے کے بدلے مجھے گدھا نہیں دے رہا۔ اگر تم مجھے اس سے گدھا خرید دو تو یہ بکرا مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کچھ سوچا، پھر گدھے والے کا ٹھکانہ پوچھا۔ اس کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ گدھا 16,000 میں بیچ رہا ہے۔ بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ 16,000 کا گدھا اور 2,000 ساتھ دیے جائیں تو قربانی کے لیے ہٹا کٹا بکرا 18,000 میں مل سکتا ہے۔ انہوں نے 16,000 گدھے والے کو دیے، رسی تھامی اور بکرے والے کی طرف چل دیے۔ تھوڑا آگے جا کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اب وہ بکرے والا نہیں تھا۔ پیچھے مڑے تو گدھے والا بھی غائب۔ دونوں بینک کے ملازم منڈی میں گدھا تھامے کھڑے تھے۔ لوگ ان کو گھور رہے تھے، وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ گدھا گھر لے جایا جا سکتا تھا، نہ کوئی خریدار تھا، وہیں چھوڑنا پڑا اور 16,000 کو چونا لگوا کر گھر آ گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ ہم بچے رہیں گے گدھا لانے سے۔ دوستو، اب ایک چھوٹا سا بڑا مجھے اچھا لگا، یہ قدرت اللہ شہاب ایک رائٹر بھی تھے اور یہ بیوروکریٹ بھی رہے۔ ان کی کتاب شہاب نامہ سے میں آپ کو اقتباس مختلف جدید اب جو موجودہ میرپور کا پرانا شہر آباد تھا، جنگ کے دوران اس شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا۔ راستے میں ایک مفلوک الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہانکتے ہوئے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے۔ دونوں کے جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ہماری جیپ کو روک کر دریافت کیا، بیت المال کس طرف ہے؟ آزاد کشمیر میں خزانے کو بیت المال ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، بیت المال میں تمہارا کیا کام ہے؟ بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میرپور شہر کے ملبے کو کریت کر سونے اور چاندی کے زیورات کی 2 بوریاں جمع کی ہیں۔ اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں چھوڑا
اور بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ بیت المال لے جائیں۔ آج بھی وہ نحیف و نزار اور مفلوق الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک جاتا ہے۔ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیٹھا رہا؟ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں ان کے گرد آلود پاؤں اپنی آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھتا۔ ایسے پاکیزہ سیرت لوگ پھر کہاں ملتے ہیں؟ قدرت اللہ شاب کی تصنیف، شاب نامہ سے اقتباس۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آج کے دور میں ایماندار لوگ نہیں رہے، بہت لوگ ہیں، اور دنیا ظاہر ہے قائم ہے انہیں اچھے اور ایماندار لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ آپ کو اور ہمیں آسانیاں نصیب ہوں۔